ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ طوفان نوح کے بعد تمام نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس طوفان کے تھم جانے کے بعد یہ کشتی کوئی جودیا میں تھم گئی تھی۔ ناظرین، یہ کشتی آج کہاں ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے جب ترکی کے پہاڑ پر کچھ لوگوں نے اس کشتی کو دریافت کر کے اس کی تصاویر اخبارات میں جاری کی تو پوری دنیا میں یہودیوں، عیسائیوں اور نام نہاد روشن خیالوں کے ہاں ایک بڑی بحث کا آغاز ہوا۔ ناظرین، کشتی کا انکار کرنے والوں نے بہت ہی اہم اعتراضات اٹھائے جس کا تسلی بخش جواب دینے میں یہودی اور عیسائی ناکام رہے، لیکن ان اعتراضات کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے۔ انکار کرنے والے دہریوں نے پہلا اعتراض یہ اٹھایا کہ بغیر ٹیکنالوجی آج سے 6000 سال قبل ایسی کشتی بنانا ناممکن ہے جو مہینوں تباہ ہوئے بغیر اتنا وزن لے جا سکے۔ چنانچہ اس کے متعلق قرآن مجید میں اس کا جواب یہ کہہ کر دیا گیا کہ اور ہم نے نوح کو ایک ایسی کشتی میں سوار کیا تھا جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی۔ دوستوں، کافی تحقیق کے بعد اس کشتی پر کیلوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ پھر انکار کرنے والوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 6000 سال پہلے اتنی بڑی کشتی بنائی گئی کہ جس میں پوری دنیا کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوں۔ لیکن قرآن پاک کی سورہ ہود میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور ابل پڑا، تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ ناظرین، اب حالیہ تحقیق سے قرآن پاک کے اس انکشاف کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ کشتی نوح کوئی معمولی کشتی نہ تھی، وہ کشتی 3 منزلہ تھی جس میں ترتیب بار جانور سوار تھے۔ اور ناظرین، یہ اتنی بڑی کشتی تھی کہ آپ اس کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اس میں 500 ریل کے ڈبے سوار ہو سکتے تھے، اور اس میں کم و بیش 25,000 جانوروں کی جگہ موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین، ان دہریوں نے تیسرا اعتراض یہ اٹھایا کہ اتنے طوفان میں بغیر لنگروں کے کشتی تیر ہی نہیں سکتی، لیکن اس سوال کا جواب بھی قرآن پاک کی سورہ ہود میں یہ کہہ کر دیا گیا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اس نے اللہ کے نام سے ہی چلنا ہے اور لنگر انداز ہونا ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ جس پہاڑ پر ٹھہری ہوئی ہے اس کے نیچے بڑے بڑے لنگر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو خواتین و حضرات، آپ کو یہ امیزنگ انفارمیشن کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔